حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ انسان دین پر قائم رہنا مشکل پائے گا۔ اس دور میں عورتوں اور مردوں دونوں کا کردار بگڑنے کا ذکر ملتا ہے، جیسے بے حیائی، غفلت، فحاشی، دنیا پرستی۔ بہت سے صوفیانہ بزرگ ایسی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بے حیائی پھیلاتی ہیں اور دنیا پرستی میں گم ہوں، جو اپنی ذات، حسن یا ظلم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، جو گھر، معاشرے، رشتے تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو دجالی عورتیں کہا جاتا ہے، یعنی یہ عورتیں فتنہ فساد پھیلانے میں دجال جیسا کردار رکھتی ہیں۔ آخری زمانے میں کچھ عورتیں فتنوں کا باعث بنیں گی، جن کے دلوں پر دنیا کی محبت چھا جائے گی اور ان کا اثر ہزار مردوں پر بھاری ہوگا۔ یہ وہی فتنہ ہے جسے علماء نے دجالی فتنہ کہا ہے۔ جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کو بہت سی طاقتیں دی جائیں گی اور وہ اپنی بہت ساری طاقتیں استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچائے گا اور ان کو مسلمانوں سے کافر بنا دے گا۔ لیکن ساتھیوں، دجال کا سب سے بڑا ہتھیار وہ بے حیا عورتیں ہوں گی جن کا ذکر حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ وہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ دجال ان عورتوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ان کے ایمان کو چھین لے گا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دے گا۔ اس طرح ایمان کا چھن جانا، یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام دجال کا ذکر سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زور زور سے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے اور اللہ کی پناہ مانگا کرتے، کاش ہم میں بھی وہ خوف پیدا ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجالی عورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ عورتیں دجال کا سب سے زیادہ ساتھ دیں گی۔ یہ عورتیں کون سی ہوں گی اور دجال کے پاس عورتوں کی تعداد کتنی ہوگی اور کون سی عورتیں دجال کے پاس سب سے پہلے جائیں گی، اور دجال کے زمانے میں ایسا کیا ہوگا کہ عورتوں کے گھروں میں باندھ کر رکھا جائے گا۔ سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے زمانے کے بارے میں ایسی کون سی بات کہی تھی اور پیشن گوئی کی تھی جیسے ہمارے نبی اس زمانے کو دیکھ رہے ہوں اور اس کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑ کر جا رہا، یعنی آخری زمانے میں عورتیں زینت، فیشن اور بے حیائی، دولت کے لالچ کی وجہ سے بڑا فتنہ بن جائیں گی۔ مرد ان کی طرف مائل ہو کر گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور یہی زمانہ دجالی نظام کا ہوگا، جس میں عورتوں کو دجال اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس دجالی نظام میں عورتوں کا سرعام استعمال کیا جائے گا اور برہنہ لباس پہنا کر گمراہی پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ ہمارے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ دن رات بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور ہمارے مسلمان اس گمراہی کا شکار ہو کر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمان صرف الفاظ اور زبان تک محدود ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اسلام کا لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن ان کے اندر اسلام سے بالکل خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جس میں انسان کا ایمان آزمایا جائے گا۔ یہ صرف عقل یا علم کا امتحان نہیں ہوگا بلکہ ایمان، حیا اور کردار کا امتحان بھی ہوگا۔ دجال کے فتنے سے متاثر ہونے والوں میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے زمانے میں یہ فتنہ عورتوں پر زیادہ اثر انداز ہوگا۔ عورتیں اس کے ظاہری جادو، دولت، آسائش سے متاثر ہوں گی۔ دجال کے فتنے میں عورتیں اس سے زیادہ مبتلا ہو چکی ہوں گی کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ دولت سے زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ان عورتوں کو
سوائے ان عورتوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک ہی جنگ ہے، اور وہ جنگ ہے ایمان اور کفر کی۔ شیطانی طاقتوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو بے حیائی اور گمراہی میں مبتلا کر کے ایمان سے دور کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا، اور ہمارے آج کے دور میں اور آنے والے وقت میں بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہی وہ عورتیں ہوں گی جنہیں دجالی عورتیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ عورتیں جو بے حیائی، نمائش اور دین سے بیزاری کے ذریعے شیطان کے نظام کو مضبوط کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اسے دور رہے۔ جو شخص دجال کے پاس جائے گا وہ اس کے فتنے میں پھنس کر کافر بن جائے گا۔ ابو داؤد حدیث 4319۔ اسی لیے مومنوں کو خاص طور پر اپنی عورتوں اور بچوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ نرم دل اور جلد متاثر ہونے والی ہوتی ہیں، اور دجال انہی کمزوریوں کو استعمال کرے گا۔ اللہ تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، ان کے سر اونٹ کی کوہان جیسے ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ صحیح مسلم۔ یہ وہی عورتیں ہوں گی جو دجالی نظام کی تیاری کریں گی، یعنی فیشن، نمائش اور فحاشی کو عام کریں گی، تاکہ جب دجال ظاہر ہو تو اس کے لیے ایمان اور حیا سے خالی ماحول تیار ہو اور لوگ آسانی کے ساتھ اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو اپنا خدا مان لیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ بڑا خطرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پیچھے زیادہ تر عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ لوگ اپنی عورتوں کو گھروں میں باندھ کر رکھیں گے کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ جائیں۔ مسند احمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو فخر و غرور میں مبتلا ہوں گے، عورتیں برہنہ ہو جائیں گی، زینت، فیشن، نمائش ان کی زندگی کا حاصل ہوگا اور وہ دین سے دور ہوں گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا۔ 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے۔ دجال کی پیروی کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے اور کئی گروہوں میں مشتمل ہوں گے۔ عام کافر جو زیادہ تر اس کے فتنوں اور اس کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خلاف عقل کاموں سے متاثر ہوں گے، خاص طور پر یہودی، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے اور بہت سے مسلمان جو اس کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خلاف عقل کاموں سے فتنے میں پڑ جائیں گے، خاص طور پر عام مسلمان، جاہل لوگ، دیہاتی عورتیں اور بچے۔ ڈاکٹر یوسف ابابل نے کہا، دجال کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی، اجمی، ترک لوگ ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ کے مرکنا نامی شور زدہ علاقے میں اترے گا اور سب سے زیادہ تعداد اس میں عورتوں کی ہوگی جو اس کی پیروی کریں گی۔ تاتاری بھی اس کے پیروکاروں میں شامل ہوں گے۔ دجال پہلے ایک جابر بادشاہ کی صورت میں ظاہر ہوگا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور بنی آدم کے جاہل نچلے طبقے کے لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ دجال شہر شہر، قلعہ قلعہ، علاقے علاقے پر قبضہ کرتا جائے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ کوئی شہر نہیں چھوڑے گا۔ اس کا زمین پر قیام 40 دن کا ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو مسیح، ہدایت، ایمان اور حق ہیں۔ دجال کے زمانے میں ان کا نزول ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ مومن اور اللہ کے متقی بندے ان کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم انہیں لے کر دجال کی طرف بڑھیں گے۔ عیسیٰ ان کا پیچھا کر کے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میرے پاس تیرے لیے ایک وار ہے جو تجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ جب دجال ان کے سامنے آئے گا تو وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ آپ اسے بابلوت کے قریب اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔